السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ناول لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کا نام اور رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی، بے صبری سے اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ خوشی کب تک کی ہے۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی لگی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، سر چکرا رہا تھا کہ اچانک کوئی اسے اپنے قریب آتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے دیکھنا چاہا، اس شخص نے کوئی لڑکی کا منہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دھاڑا تھا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے دور جانے کا، اب جا کر دکھاؤ، تم صرف میری ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ لڑکی یہ سنتے ہی لڑکے کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم وہ اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ شخص نے اس لڑکی کے چہرے پر آتی لٹ اپنی انگلی سے ہٹاتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو مائی لائف جانم۔ اپنے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اپنی ملازمہ کو ہدایت دی کہ میری پلوشہ کا خیال رکھنا۔ حسن، تم جیسے ہی میری جانم کو ہوش آئے مجھے خبر کرنا۔ اور پاس ہی کھڑے حسن کو بھی تبھی کہا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ ماہی بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں ماما، میں لیٹ ہو رہی ہوں، یونیورسٹی میں فریحہ نبیشہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جاتے ہوئے اپنے بابا سے ملتی ہوئی جانا۔ ویسے آج تو میری ماہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، شکریہ ماما۔ اس نے شیشے پر ایک نظر ڈالی تھی جس پر اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ واقعی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کمر تک آتی کالی سیاہ زلفیں، سفید رنگ کا گلابی ہونٹ جس کے نیچے خوبصورتی کو چار چاند لگا دینے والا تل، گھنی پلکیں، ہزل گرین آنکھیں۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھی کہ شائستہ بیگم کی آواز پر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ زمان صاحب کے کمرے میں پہنچی۔ زمان صاحب اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی سے آتے ہی تیار ہو جانا، تمہارے لیے سرپرائز ہے، زمان صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے بابا جان۔ زمان صاحب نے ماہی کا ماتھا چوما تھا اور ماہی اپنے بابا کا بوسہ لے کر یونیورسٹی کے لیے چلی گئی۔ ماہی آج 20 سال کی ہو گئی تھی۔ زمان ہاؤس میں کافی افراتفری تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ ڈرائیور نے ملازمہ سغرا کو خبر دی تو سغرا آواز لگاتی ہوئی آئی تھی اور بھاگی آئی، بیگم صاحبہ۔ سب خبر سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ جانم دیکھ لو، مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا گنگناتے ہوئے کش پر کش لگا رہا تھا۔ آج اس کو اپنی جیت کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ ایک وہ خوشی جو اس کے دل میں تھی وہ اب لبوں پر بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ جو شخص مسکرانا بھول گیا تھا آج بہت زیادہ خوش تھا۔ اتنے میں اس کے اسسٹنٹ نے کہا، سر شاویز آپ سے ملنے حماد صاحب آئے ہیں، اندر بلاؤ۔ شاویز نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا تھا۔ حماد کو آتا دیکھ کر شاویز خوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ یار آج ایسا کیا ہو گیا جو اتنا تو خوش ہو رہا ہے؟ آج پہلی دفعہ تجھے ایسے دیکھا ہے، ماں نے خاصا حیرت انگیز لہجے میں پوچھا تھا۔ بھائی تو بس اتنا سمجھ، آج تیرے بھائی کو اس کی زندگی مل گئی ہے، شاویز نے دھیمے لہجے میں اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یار جو میں سوچ رہا ہوں تو وہی بول رہا ہے کیا؟ حماد نے مشکوک نگاہوں سے شاویز کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یار تو نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ حماد نے شاویز سے فکرمندانہ انداز میں استفسار کیا تھا، کیونکہ حماد شاویز کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ یار تو اب لیکچر دینا مت شروع ہو جانا، شاویز نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میری کہیں ضرورت پڑے تو تیرا یار تیرے ساتھ ہے، حماد ہی کہہ کر چلا گیا تھا۔ شاویز ایک پرقرار شخصیت کا حامل تھا، لمبا قد، گندمی رنگت، بھوری آنکھیں، گالوں پر پھٹتے ڈمپل اس کی شخصیت پر جچتے تھے۔ شاویز کی ایک چھوٹی بہن ازبا جو اب 18 سال کی تھی، ایک بڑی بہن زرش جو شادی شدہ تھی، جس کا ایک 4 سال کا بیٹا ایان کبیر خان تھا۔ امی ابو کے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہنیں ہی شاویز کی لاڈلی تھیں۔ بچاؤ انہیں بچاؤ، وہ لوگ مر جائیں گے۔ بے چینی سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر دروازے سے دوا نکال کر کھائی تھی۔ اسے اپنی حالت دیکھ کر ذرا حیرانگی نہیں ہوئی تھی، ایسے خواب تو دیکھتے ہوئے اسے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کلاک کو دیکھا، فجر کا وقت ہو رہا تھا، نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل ماہی، اب نیند تو آنی نہیں ہے، فریش ہو جا، وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماہی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکل آئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اور بال سنوار کر پلٹی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بڑا موبائل اٹھا لیا جس کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ میسج آیا ہوا تھا موبائل پر فیری کا، جس کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ فائنلی مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ جلدی سے بیڈ پر دوپٹہ اٹھایا، کندھے پر ڈال کر نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ سیڑھیوں سے اترنے لگی کہ اس کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح دیوار پر لگے کیل میں پھنس گیا تھا۔ ماہی نے اپنا پسندیدہ ڈائلاگ بولا تھا، اف اللہ، یہ دوپٹہ کسی ہیرو کی گھڑی میں کیوں نہیں اٹکتا ہے؟ دوپٹے کو نکال کر ماہی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی جہاں شائستہ بیگم اور زمان صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ ماہی نے آگے بڑھ کر زمان صاحب کو گلے لگایا تھا، شائستہ بیگم کا ماتھا چوما، کرسی کھینچی اور خود بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ سغرا چائے لے آؤ، شائستہ بیگم نے ملازمہ سغرا کو چائے لانے کا کہا تھا۔ ماہی میری شہزادی، آج کالج جانا ہے کیا تمہیں؟ شائستہ بیگم بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے ماہی سے مخاطب ہوئی تھی۔ ماما آپ کو بتایا تھا نا، ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں تو اسی سلسلے میں خان انڈسٹری جانا ہے۔
माही ने कुर्सी से उठते हुए कहा था। ये कहकर माही अपने काम के लिए निकल गई थी, लेकिन ज़मान साहब की सुई तो अभी तक कान पर ही अटकी हुई थी। वो ये बात सोचकर ही खौफज़दा हो गए थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब तो मर गए थे ना, मैं भी क्या फ़िज़ूल बातें सोच रहा हूँ। ज़मान साहब अपने आप से ही मुखातिब हुए थे। माही जैसे ही खान इंडस्ट्री पहुंची तो यहाँ पर पहले ही इसकी दोस्तें फरीहा और नबीशा मौजूद थी। माही ये कंपनी कितनी बड़ी है यार, ये नाम तो देखो, खान इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है। नबीशा ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा था। माही ने जैसे ही नाम पर नजर डाली, उसकी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। बोलो खान, कान, अरे कान नहीं, खान बोलो। हाँ खान, बच्चे ने चिढ़कर कहा था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खान बोलना सीख लो, बड़े होकर तुमने मुझे खान ही बोलना है। बच्चे ने मासूमाना अंदाज में तोतली अल्फाज में कहा था। मुझसे नहीं बोला जाता, चलो फिर लिखो खान। माही, माही कहाँ खो गई? फरीहा ने माही को सोचने में गुम देखकर इस्तग़फ़ार किया था। माही ने बर वक्त खुद को संभाला। माही, तुम्हें अकेले अंदर जाना चाहिए, सिर्फ एक बंदे को अंदर जाने की परमिशन मिलेगी और हमें पता है कि तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो, इसलिए तुम अंदर जाओ। माही ने फरीहा की बात सुनते ही कंपनी की तरफ अंदर कदम बढ़ा दिए थे। एक्सक्यूज़ मी, मैं कॉलेज से आई हूँ विजिट के लिए। जी मैम, आप जा सकती हैं। सुनते ही माही अंदर ही चली गई। माही लिफ्ट में जाकर खड़ी हुई तो सामने से एक हैंडसम लड़के को अपनी तरफ आते देखा था। लड़का भी लिफ्ट में आकर खड़ा हो गया। उफ मेरे अल्लाह, अच्छी तो इतनी गर्मी होनी थी क्या? लिफ्ट के चलते ही माही ने गर्मी से परेशान होते हुए कहा था। सुनकर शावेज ने मोबाइल से नज़र उठाकर माही की तरफ देखा। वही आंखें, वही होंठ के बिल्कुल नीचे तिल, और गहरी सोचों में गुम होकर माही को देखने लगा। ओ मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या पहले कोई हसीन लड़की नहीं देखी? माही ने शावेज को अपनी तरफ घूरता देखकर एक अदा से कहा था। और लिफ्ट एकदम रुकी तो माही ने बाहर कदम रखे तो शावेज माही के पीछे ही चल दिया था। तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? सस्ते आशिकों की तरह मैं दुपट्टा पकड़ लिया। छोड़ो मेरा दुपट्टा। मोहतरमा ज़रा पीछे मुड़कर तो देख लें। शावेज़ अपनी ही सोचों में मगन अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। माही की आवाज़ पर रुका और पीछे मुड़कर देखा था। शावेज़ की बात पर माही ने पीछे मुड़कर देखा था। दुपट्टा शावेज़ ने नहीं पकड़ा था, बल्कि उसकी वॉच में अटक गया था। ओप सॉरी, कभी कभी मेरा दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं है। पहले मुझे देखना चाहिए था, फिर बोलना चाहिए था। माही ने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा शावेज़ की वॉच से निकाला और माजरा करके माही अपने काम का सोचने लगी थी। इट्स ओके, शावेज़ ने माही को जवाब दिया और साथ ही सवाल भी किया था। मोहतरमा, आप क्या यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय हैं? वो क्या है ना, आपको यहाँ कभी देखा नहीं। तुम्हें मेरे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अपने काम से काम रखो, मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे लफंगे। माही ने कड़क लहजे में शावेज़ को कहा था। व्हाट्स योर नेम इज़ पलवशा। शावेज़ ने माही की बात सुने बगैर एक ही सवाल किया था। ढीठ इंसान तुम। मिस माही, आप यहाँ आ जाए, मैं आपको विजिट में हेल्प कर दूँगी। माही अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि पीछे से आने वाली आवाज़ सुनकर वॉक आउट कर गई थी। शावेज़ की नज़रों ने माही को मंजिल से ओझल होने तक पीछा किया था। फिर शावेज़ भी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने ऑफिस में चला गया। हेलो हमाद, मुझे एक ज़रूरी काम है। एक लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं उसका आईडी कार्ड भेज रहा हूँ। जल्द से जल्द मेरा काम हो जाना चाहिए और मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है जाने? वैसे तुझे इश्क विश्क तो नहीं हो गया? हमाद ने शौक से लहजे में कहा था। अबे यार, कभी तो सीरियस हो जाया कर, शावेज़ ने सख्त लहजे में कहा। मैं तो बस। शावेज़ ने हमाद की बात सुने बगैर कॉल काट दी। सुकून की तलाश में सिगरेट का मुँह से लगाकर आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। हाल भाई, भाभी को होश आ गया है, अब जल्द जल्द घर आ जाएं, वो किसी के काबू में नहीं आ रही। हसन ने घबराए हुए लहजे में शावेज़ को खबर दी थी। बड़ी बड़ी हमारे घर में एक परी आई है। अयान ने अपनी बुरी आंखों को मटकाते हुए मासूमियत से शावेज़ को बताया था। आप ही सब ठीक है ना? शावेज़ ने अयान को गोद में उठाए हुए ज़रा से पूछा था। अयान के गर्म गालों को चूमा था। बटी परी ना बहुत गुस्से वाली है, उसको जब गुस्सा आया तो वो सबको डांट रही थी, मुझे भी डांट रही थी। उसका मुंह लाल हो गया था। चलो फिर हम चलकर परी की खबर लेते हैं। शावेज़, वो भी बहुत गुस्से में है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। मैं खाना बेच रही हूँ, वो असवा के साथ कमरे में है। शावेज़ ने इस बात में सर हिला दिया था और कमरे की जानिब चला गया। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, मेरा नाम पलवशा नहीं माही है। तुम्हें एक बात अज़वा के पलवशा नाम लेने पर माही ने इतराज़ किया था। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, पानी पी लो। अज़वा ने माही की बात सुने बगैर ही पानी का गिलास थमा दिया था। कुछ देर बाद एक ज़ोरदार चीख कमरे में गूंजी थी और गिलास करची करची हो गया था। माही ने गिलास पकड़ते ही कमरे का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ था। कमरे में आने वाले शख्स यानी शावेज़ के मुँह पर गिलास दे मारा था, साथ ही एक ज़ोरदार चीख मारी थी, जैसे गिलास शावेज़ को नहीं बल्कि माही को लगा हो। भाई आप ठीक तो हैं? अज़वा ने परेशान कुन लहजे में कहा था। अज़वा बच्चे, अयान को लेकर जाओ, मैं ठीक हूँ। शावेज़ ने सूरत हाल की नौयत को समझते हुए अज़वा और अयान को कमरे से बाहर भेज दिया था। शावेज़ ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सर पर बांध लिया था। ग्लास लगने की वजह से माथे से खासा खून बह रहा था। जानम, आज भी तुम्हारी आदत बदली नहीं है। शावेज़ ने डरी सहमी माही को शौक लहजे में कहा था। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तुम मेरा पीछा करते वहाँ तक तो ठीक था, मगर अब जो तुमने किया है इसके बाद तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? माही ये कहते दरवाजे की तरफ भागने लगी। पर वर्षा, अगर तुम भागने का सोच रही हो तो ये नामुमकिन है। अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने मासूम दिमाग को चलाना बंद कर दो। माही ने शावेज़ की बात सुनकर अपने कदम रोक लिए थे और अचानक ही माही को चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वो गिरती, शावेज़ इसे अपने मजबूत बाजू में थाम चुका था।
भूरी आंखों का हैसल ग्रीन आंखों से टकरार हुआ। दरवाजे की दस्तक पर आंखों का सहर टूटा था। शाहवेज ने माही को बेड पर बिठाकर दरवाज़ा खोला। साहब, ये खाना ज़रा आप ही ने भिजवाया और कहा है कि आप उनसे मिलते हुए जाइएगा। आप ही से कहो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शाहवेज ने मुलाजमा से खाना लेते हुए कहा था। चलो अब खाना खा लो। शाहवेज ने बेड की तरफ आते हुए कहा था। आओ फल्ला, अम्मी जी पागल बंदर कहीं के, थोड़ा तुम्हारी वजह से मेरे पाँव में लग गई है। माही सिसके लेते हुए सख्त लहजे में शाहवेज से मुखातिब हुई थी, क्योंकि भागने की वजह से कांच उसके पाँव में चुभ गया था और पाँव अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। दिखा मुझे पागल लड़की, क्या कर दिया है तुमने अपने साथ। शाहवेज खाना टेबल पर रखते हुए माही की जानिब बढ़ा और माही का खूबसूरत पाँव अपने हाथों में लिया था, जिससे खून रस रहा था, और साथ ही रखी साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। छोड़ो मेरा पाँव, मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे हासिल कर लोगी? तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माही ने शाहवेज का हाथ रखते हुए सख्त लहजे में कहा था। ये ये लो, ये पड़ा है, यहाँ खुद कर लेना, और जहाँ तक तुम्हें हासिल करने की बात है तो तुम मेरी ही हो जाना। खाना यहाँ रखा है, खा लेना, और वार्डरोब में कपड़े निकाल कर चेंज कर लेना। शाहवेज फर्स्ट एड बॉक्स से बेड पर रखते हुए खड़ा हो गया था। लम्बे लम्बे डाक बढ़ता बाहर चला गया। वो यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी बेसब्री से अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अचानक ही माही को सामने से एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती हुई नजर आई थी। गाड़ी से 3 लोग निकले जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, जिनमें से एक ने माही के मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रखा और माही को गाड़ी में डाल ले गए। गाड़ी सीधा खानवेला जाकर रुकी थी। कुछ महीने पहले। शाहवेज, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। शाहवेज ऑफिस में बैठा लैपटॉप में काम में मसरूफ था। मोबाइल के जाने पर गामजन हुआ था। मोबाइल पर हमाद का मैसेज आया हुआ था। नहीं यार, तो रहने दे, मेरा काम हो गया है, हम बाहर ही मिलते हैं। मैं हसन के साथ बस आधे घंटे में मिलता हूँ। शाहवेज ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मैसेज सेंड किया था। ओके, फिर वहीं आ जाओ जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। अरे मेरे यारो, तुम लोग यहाँ बैठे हो। हमाद ने होटल में दाखिल होते हुए शाहवेज और हसन से कहा, जो पहले ही वहाँ मौजूद थे। यार, तो हमेशा ही लेट हो जाता है। हसन ने हमाद के गले लगते हुए कहा। तुझे जो काम किया था उसके बारे में तो बता। शाहवेज ने बेचैनी से हमाद से सवाल किया। भाई, तू ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे पूरा यकीन है वो वही है। हसन ने शाहवेज के चेहरे की तासरात देखते हुए कहा था। उसका एड्रेस, कॉलेज, सारी मालूमात इस फाइल में है। हसन, शाहवेज को यकीन क्यों ना हो, ये उससे सच्ची मोहब्बत करता है, और सच मोहब्बत अगर सच्ची हो तो एक ना एक दिन इंसान मिल ही जाता है। हमाद सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा था। अब यार, पहली बात तो ये है कि तू ऐसे कह रहा है जैसे तूने मोहब्बतें की हैं, और दूसरी बात ये कि कहीं तू ये ना पिया करो। हसन ने दोनों को सिगरेट पीता देखकर चिढ़कर कहा था, क्योंकि हसन को सिगरेट से शदीद नफरत थी। अगर परवैशा मेरी मोहब्बत है तो सिगरेट मेरा इश्क है। शाहवेज ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा था, और साथ ही वेटर को इशारा करके 2 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय मंगवाए थे। मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब चीज़ें मुझे सिर्फ अपनी चाय से है। हसन ने पूरे ड्रामाई अंदाज में कहा था। यार, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही होने वाला है। इंशाल्लाह फर्स्ट प्राइज़ हमारे ग्रुप को ही मिलेगा। यार, वो देखो, क्या वहाँ सच में खान सर हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। नबीशा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए हैरत से कहा था। हाँ भाई, वो शावेज भाई ही हैं। मास ने मोबाइल में मसरूफ होते हुए कहा था। अरे पागल, यहाँ खान सर की बात हो रही है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अपने दोस्त की बात कर रहे हो। और माही, तुम तो मिली हो ना इनसे, काश हमें भी मौका मिलता। फरीहा ने मास को पूरी से नवाजा और साथ ही सैंडविच का एक बाइट लेते हुए कहा था। हाँ हाँ, मैं मिली हूँ। काश कि मैं ना मिली होती। माही ने आधी बात तेज आवाज़ से और आधी बड़बड़ाते हुए फरीहा को जवाब दिया था। चलो आओ, मैं तुम लोग को मिलवाता हूँ। ये कहकर मास शाहवेज के टेबल के जाने बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे हैंडसम भाइयों, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? मास ने टेबल पर पहुँचते ही जोरदार आवाज़ में सलाम किया था। अभी शाहवेज लोग बातों में मसरूफ थे कि पीछे से आने वाले आवाज़ पर शाहवेज ने पीछे मुड़कर देखा तो माही पीच कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक, जिसके साथ हम रंग चूड़ीदार पजामा, बालों को ढीले से जूड़े में लिपटे इसी की बिल्कुल सामने खड़ी थी। साथ ही उसकी दोस्त भी मौजूद थी। शैतान का जिक्र किया नहीं और शैतान हाजिर। हसन ने मास्क को गले लगाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा था। सबसे पहले इनसे मिलो, ये हैं शाहवेज भाई और सबके जाने माने खान सर। अब इनसे मिलो, ये हैं हमाद भाई, ये मेरे ज़ाती और सगे भाई हैं, और ये हसन है मेरा जिगरी यार। माज बारी बारी तीनों को अपने दोस्तों से मुतारिफ करवा रहा था। और ये है मेरी दोस्तें और क्लास फेलो नबीशा और माही। पागल, मुझे तो मिलवाओ। अरे इसे छोड़ो, मुझसे मिले। मैं हूँ फरीहा अहमद, और ये जो तितलियाँ खड़ी हैं ना, दोस्तें हैं मेरी, और ये जो पागल है ना, मेरा दुश्मन है। दुश्मन? फरीहा ने खुद को इग्नोर होते हुए देखकर अपना तारुफ खुद करवाया था। आइए आप लोग भी हमें ज्वाइन करें। शाहवेज ने माही को देखते हुए सबको बैठने का कहा था। शाहवेज की बात सुनते ही सब अपनी जगह संभाल चुके थे। माज, तुम ये कॉलेज के टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? हमाद ने भाई का फ़र्ज़ अदा करते हुए सवाल किया था। जी आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग तो कॉलेज में ही काम करते हैं, मगर ये अरे हाँ भाई, ये प्रोजेक्ट है ना, इसी के काम के लिए आए थे। माज ने प्रिया की बात काटते हुए बहुत सफाई से झूठ बोला था, क्योंकि अगर हमाद को ये पता चल जाता कि उसने खुद बंक किया है और साथ ही अपने दोस्तों को भी बंक करवाया है तो आज उसकी खैर नहीं थी।
वेटर 7 कप चाय लाना। हसन सबको बातों में मसरूफ देखकर वेटर से मुखातिब हुआ था। चाय इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे लिए जूस मंगवा दें। नबीशा जो बुक में मसरूफ थी, चाय का नाम सुनते ही खासा तेज आवाज़ में बोली, फिर सबको अपनी तरफ घूरता देखकर धीमे लहजे में फरमाइश रखी थी, जी ज़रूर वेटर, ऐसा करो 6 कप चाय और 1 जूस ले आओ। हसन ने प्यार भरी निगाहों से नबीशा का जायजा लेते हुए कहा था। नबीशा जो ब्लू जीन्स पर ऑरेंज कलर की कुर्ती पहने, साथ ही मल्टी कलर का स्टोलर गर्दन में डाले, अपनी खूबसूरत से आंखों पर चश्मे का पहरा लगाए गजब ढा रही थी। चलो माँ, हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। थोड़ी देर में ही चाय से फारिग होती ही माही ने शावेज को अपनी तरफ घूरता देखकर तंग आकर माँ से कहा था, हाँ चले भाई, फिर हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। फिर मासरूक उठकर वहाँ से चले गए थे। भाई तुम अभी तक तो ठीक थे, अचानक इन सोचों में गुम हो गए। हसन ने शावेज को सोचों में गुम देखकर पूछा था। माँ के साथ जो लड़की माही थी वही परवशा है, माँ ने हसन को कहा था। फिर तीनों अपने घर रवाना हो गए। शावेज, क्यों सबके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो? भूल जाओ इसे। अब की बार जरिश ने तेज आवाज में कहा था, क्योंकि शावेज को समझाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। नहीं भूल सकता मैं इसे, वो खून की तरह मेरी रगों में दौड़ती है, दूर रह कर भी मेरे सर पर सवार रहती है। अब तो वो मेरे सामने है, फिर कैसे भूल जाऊं? शावेज अपना सर की तरफ इशारा करते हुए दर्द भरे लहजे में कहा था, कमरे से चला गया, क्योंकि अपने गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। ज़रिश के सामने गुस्सा करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी माँ के बराबर थी और ज़रिश एक ठंडी आह भरकर रह गई थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शावेज ने माही से कमरे में आने की इजाज़त दरियाफ्त की थी। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में ये शख्स आ गया, क्यों लाया मुझे यहाँ पर, क्या करेगा मेरे साथ, मामा पापा कैसे होंगे? कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। वैसे देखा जाए तो हैंडसम है, मगर घूरता ऐसे है जैसे अभी खा जाएगा। माही अपने आप में ही मगन बड़बड़ा रही थी कि अचानक जूतों की आवाज़ पर पीछे मुड़ी। सामने शावेज को देखकर इसे चुभ लग गई थी। शावेज जो कि ब्लू कलर की ड्रेस पैंट वाइट कलर की शर्ट पर ब्लू कलर का कोट पहने, जिसके बटन हमेशा खुले हुए थे, रिस्ट वॉच बांधे, बालों को जल्द से सेट किए हुए था। शावेज ने कमरे में दाखिल होते ही वहीं पर निगाह डाली तो ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने पर्पल कलर के सूट में मरबूज दुपट्टे से बेनियाज बालों को सीधा कर रही थी। तेरे हुस्न की तारीफ मेरी शायरी के बस की बात नहीं, नहीं तुझ जैसी कोई और कायनात में बनी नहीं। तुम मुझे तमीज़ तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। माही ने जल्दी से दुपट्टा लेते हुए शावेज को कहा था, नॉक किया था मैंने। किसने कहा था कि मेरी तारीफ करने में इतनी मसरूफ रहो कि आसपास का होश ही ना हो? शावेज ने माही के करीब आते हुए कहा था। वो मैं तो माही शावेज को अपने करीब आता देखकर घबराने लगी। माही बात कह रही थी कि शावेज मजीद उसके करीब आया था। मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आया था, मैंने पहले भी बोला था अपने इस दिमाग को कम चलाया करो, अपना ख्याल रखो। शावेज ने माही से दूर होते हुए एकदम स्पार्ट लहजे में कहा था, साथ ही माही को उंगली के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। शावेज दरवाज़ा नॉक होने पर दरवाज़ा को देखने लगा। माही तुम तैयार हो गई हो, चलो हम चलते हैं। भाई आप भी यहाँ पर हैं? हस्बैंड ने दरवाज़ा खोलते ही माही से कहा और शावेज को मौजूद देखकर इस्तफसार किया था। कहाँ जाने की बात हो रही है? शावेज ने इस बात से पूछा था। भाई बस हम लोग लॉन में टहलने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ और आप ही को बता देना मैं हमाद की तरफ जा रहा हूँ, इसने कहा और एक नज़र माही पर डालते हुए कमरे से बाहर चला गया। इनका बहुत ख्याल रखिए, इनकी हालत मज़ीद ख़राब ना हो। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, ये आपने टाइम पर देनी है। शाइस्ता बेगम की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। माही का गम इन्हें जीने नहीं दे रहा था। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो बेड पर आ चुकी थी। ज़मान साहब ने माही को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, पर माही का कुछ पता नहीं चल रहा था। साहब, बेगम साहिबा की तबीयत संभल ही नहीं रही। अगर माही बेबी का कुछ पता ना चला तो आप कैसे संभालेंगे बेगम साहिबा को? माही साहब, माही बेबी का काफ़ी दिनों से किसी खान सर का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही थी। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ज़मान साहब जो डॉक्टर को भाई छोड़ के कमरे में आए थे, सूरा की बात सुनकर इसे गुस्से से चुप रहने का कहा था। सिर्फ चाँद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, हर तरफ सन्नाटा था, हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही थी। आसमान पर चमकते सितारे बादलों के साए में कभी रूपोश होते तो कभी ज़ाहिर होते। आधी रात हो रही थी इस वक्त। इस वहशतनाक माहौल में एक नफूस जाग रहा था और वो वजूद सहम सहम कर कदम आगे बढ़ा रहा था, साथ ही निगाहों से इर्द गिर्द भी देख रहा था। आज कुछ भी करके इसे इस कैद से आज़ाद होना था। अब वो बगैर आवाज़ किए सीढ़ियाँ पार कर गई थी। वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रही थी, पकड़े जाने का खौफ बढ़ता जा रहा था। अभी कुछ ही आगे बढ़ी कि उसकी नज़र सामने रखे रिसीवर पर पड़ी थी। रिसीवर को देखते ही रिसीवर की जानिब गामज़न हुई थी। बर वक्त उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। आहट सुनते ही रिसीवर के बराबर में रखे सोफे पर के पीछे छुप गई थी, ताकि मुकाबले के आने वाला शख्स उसे देख न सके। माही वो डरी हुई थी खौफ से, कभी नाखून को दांतों में दबाती तो कभी माथे पर आए पसीना खुश करती। साथ ही साथ सोच रही थी कि इतनी रात को बाहर से कौन आ सकता है। लाउंज में कम रोशनी होने की वजह से मुकाबले को देख नहीं सकी। जैसे ही माही ने सोफे से हल्का सा ऊंचा होकर देखा तो मुकाबले शख्स
جا چکا تھا۔ جڑ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فون کرنے کا ارادہ ترک کرتے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر ساکت رہ گئی۔ شاویز جب گھر پہنچا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے لاؤنج میں قدم رکھا۔ شاویز کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا، پر وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر صوفے کے پیچھے چھپی ماہی پر پڑی تھی۔ وہ ماہی کو دیکھنے کے باوجود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور اوپر پہنچتے ہی چھپ کر ماہی پر نظر رکھنے لگا۔ جیسے ماہی کو لاؤنج کے دروازے کی جانب بھاگتا دیکھا تھا، جلدی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ پلوشا کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بتا دیتی، میں چھوڑ آتا۔ شاویز نے اطمینان بھرے لہجے میں ماہی سے استفسار کیا تھا۔ ماہی جو دروازہ عبور کرنے لگی تھی، شاویز کی آواز پر گھبرا گئی۔ کہاں کھو گئی ہو پلوشا؟ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ شاویز نے ماہی کو ایک دم چپ دیکھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا، میں وہ تازہ ہوا لینے جا رہی تھی۔ لاؤنج میں کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ پلوشا کے دماغ میں جو آیا بچنے کے لیے شاویز سے کہہ ڈالا، وہ تو تازہ ہو گیا ہے، دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے تمہیں، چلو آؤ ساتھ تازہ ہوا لینے چلتے ہیں۔ شاویز کو ماہی کے بہانے پر ہنسی آ رہی تھی جو کہ اس نے جڑ سے چھپا لی تھی۔ ویسے یہ لڑکی کتنا بٹر بٹر بولتی ہے، لیکن آج ماہی کو ایسے گھبراتا دیکھ کر شاویز کو بہت مزہ آیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں لینی ہوا، میں جا رہی ہوں۔ ماہی اب شاویز سے پیچھا چھڑوانے کے لیے بولتے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اس کا پلان خراب ہو گیا تھا، اوپر سے شاویز کے ساتھ تو وہ ہرگز وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس پاگل کا مجھ پر شک نہیں ہوا۔ یہی سب سوچتے ہوئے ماہی آگے بڑھ رہی تھی کہ شاویز کی آواز پر رکی تھی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں سے آسانی سے نکل سکتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر میں نہیں آتا تب بھی تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی جانا، میں ویسے کوشش اچھی کی تھی تم نے، نیکسٹ ٹائم اور اچھے سے پریکٹس کرنا۔ شاویز نے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے ایک دم سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ ماہی شاویز کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ شاویز کو اندازہ نہیں ہوا، مگر اب اسے اپنی کم عقلی پر رونا آ رہا تھا۔ بہت سکون ملتا ہے تمہیں دوسروں کا سکون برباد کر کے، تم ہوگے پوری دنیا کے لیے فرشتہ صفت انسان، پر میرے لیے صرف تکلیف کا باعث ہو۔ ماہی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا اور بھاگتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاویز ماہی کو جاتا دیکھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ماہی کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا۔ پلوشا کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو حسن، جلدی گاڑی نکالو۔ شاویز چونک کے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ماہی پہ پڑی جو زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ شاویز نے ماہی کو اپنے باہوں میں لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال روانہ ہوا تھا۔ پیچھے پیچھے سب بھی اسپتال پہنچے تھے۔ دیکھیے پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اب سب دعائیں کریں۔ پیشنٹ کو کسی بات کا گہرا صدمہ لگا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے آتے ہی فریحہ نے پریشان کن لہجے میں تشویش کی تھی، جبکہ شاویز دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صدمے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کچھ بھی کرے ڈاکٹر، میری پلوشا کو بچا لے۔ شاویز کی ایسی حالت دیکھ کر حماد کو کافی دکھ ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حماد نے شاویز کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ شاویز تم تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرش نے آگے بڑھ کر شاویز کا ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی تھی۔ شاویز رکو، کہاں جا رہے ہو؟ شاویز زرش کی بات سنتے ہی اسپتال سے چلا گیا اور حماد بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا گیا تھا، کیونکہ وہ شاویز کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا، اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ میں سے خان کون ہے؟ پیشنٹ پلوشا بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہی پکار رہی ہیں، پلیز جلدی آئیں۔ نرس کی بات سن کر زرش کو حیرت ہوئی تھی اور ساتھ ہی پریشانی بھی ہوئی تھی، کیونکہ شاویز وہاں موجود نہیں تھا۔ ساتھ ہی شاویز کو کال کرنے کا کہا تھا۔ حماد شاویز کو کال کرو۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ہی سب ٹھیک تو ہے؟ کیا آپ کا نام خان ہے؟ جلدی چلیں، ڈاکٹر آپ کو بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات سنتے ہی شاویز نرس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ جب وہ پلوشا کے پاس پہنچا تو مدہوشی میں دھیمے دھیمے خان ہی پکار رہی تھی۔ دیکھیے یہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں ہے، آپ ان سے باتیں کریں تاکہ یہ ہوش میں آ سکے، لیکن یاد رکھیے گا ان سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کو مزید نقصان پہنچے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کے شاویز کے کندھے پر تھپکی مارتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر کے جاتے شاویز بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں پلوشا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، ہوش میں آ پلوشا۔ شاویز ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے کہہ رہا تھا، خان کو ماما پاپا، پلوشا آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، پھر تم جو کہو کہ میں وہ کروں گا۔ پلوشا میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر نرس جلدی آئیں۔ پلوشا کی حالت بگڑتی دیکھ کر شاویز چلایا تھا، آپ جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ شاویز کی آواز پر ڈاکٹر جو بھاگے آئے تھے شاویز کو روم سے نہیں جاتا دیکھ کر گویا ہوئے۔ شاویز ان کی آواز سنتے ہی باہر کی طرف چل دیا تھا۔ کیا ہوا شاویز؟ پلوشا ٹھیک تو ہے؟ حماد جو ازوا ایان کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا شاویز کو نڈال سے بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کنگریچولیشن، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے پلوشا کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ شاویز تم رکو، فریحہ کو جانے دو۔ مگر آپ ہی شاویز بات کو سمجھو، تمہارے جانے سے کہیں وہ پھر سے پینک نہ ہو جائے۔ شاویز جو پلوشا سے ملنے ہی جا رہا تھا زرش کی بات سے رک گیا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ اسپتال میں کیسی آئی سوچ رہی تھی، پر دماغ پر زور ڈالنے سے سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ بس اتنا ہی یاد تھا کہ وہ لاؤنج میں ازوا کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، مگر وہاں سبھی لوگ موجود تھے۔ ماہی ادھر دیکھو، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ فریحہ جو ماہی سے ملنے آئی تھی اسے خالی نظروں سے چھت کو گھورتے دیکھ کے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی تھی۔ فریحہ تم یہاں کیسے؟ کیا ہوا ہے مجھے اور
कहाँ पर है? माही ने फरीहा को देखकर परेशान को लहजे में कहा था। माही रिलैक्स रहो, सब बाहर है, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर सारी बातें करेंगे, अभी अपने दिमाग पर जोर मत डालो। फरीहा ने माही को रिलैक्स करना चाहा पर वो जानती थी माही को इस वक्त बहुत से सवालों के जवाब चाहिए होंगे। तुम आराम करो, कुछ भी सोचो नहीं, मैं चलती हूँ। ज़रा शाबी भी आई हुई है तुमसे मिलने। फरीहा से माही की हालत देखी नहीं जा रही थी। माही बहुत कमज़ोर लग रही थी, बोलने में भी माही को तकलीफ पेश आ रही थी, इसलिए वो चली गई। एक एक करके सभी माही से मिलने आए थे शावेज के अलावा। डॉक्टर के मुताबिक माही को कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। माही को आज अस्पताल में 3 दिन हो गए थे। उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आया था। फरीहा नबीशा मेरे सवालों के जवाब दो। तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें ऐसा क्या कहा उसने जो तुम दोनों उनकी बात पर यकीन कर लिया? माही मैंने खान सर की आंखों में सच्चाई देखी है, तुम्हें खोने का डर देखा है, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं माही। नबीशा ने माही का हाथ हाथों में लेते हुए कहा था, मुझसे मोहब्बत करें या मेरे लिए मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे मामा पापा से दूर कर दिया, सब छोड़ो, बस मुझे ये बताओ मामा पापा कैसे हैं? मुझे घर लेके चलो, मुझे घर जाना है। माही ने चलाते हुए अपना हाथ में ड्रिप लगी निकालने की कोशिश की थी। माही ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। उस दिन खान सर ने हमें यही बताने के लिए बोला था कि वो तुम्हें घर छोड़ने आए हैं। हमने वो रिपोर्ट्स देखी हैं और फिर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तुम जानती हो मैं किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं करती। और फिर तुम बेहोशी में भी खान सर को ही बुला रही थी और अंकल आंटी की तरफ मैं गई थी, वो ठीक है। फरीहा ने माही को ड्रिप निकालने से रोका और साथ ही माही से गोया हुई, अब तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं। नबीशा फरीहा से मिलकर चली गई थी। मोहब्बत करता हूँ और एक बार मिलने भी नहीं आया। मोहब्बत करता है और एक बार मिलने भी नहीं आया, ये कैसी मोहब्बत हुई और ऐसा कैसे हो सकता है? खान सर को मैं बुला रही हूँ, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आए या ना आए। फरीहा नबीशा के जाते ही माही फिर अपनी सोचों में गुम हो गई थी। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते जा रहे थे। आज माही की अस्पताल से छुट्टी होनी थी। माही की तबीयत पहले से बेहतर थी। जहाँ शावेज़ को खुशी हुई थी कि अब माही ठीक है, मगर इसे वापस से छोड़ कर आने का सोचकर अब सरदा भी था। सब लोग ही अस्पताल में मौजूद थे। माही चलो बाहर, खान साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माही जो कुछ सोच में घूम रही थी, फरीहा की बात पर इसकी तरफ चलती। शावेज़ एक बार फिर सोच लो, परवशा को छोड़ आओगे मगर फिर खुद कैसे इसके बगैर रहोगे? हमाद ने शावेज़ को अफसरदा देखकर अस्तासवार किया था। हमाद मैं फैसला कर चुका हूँ, शावेज़ ने एकदम सपाट लहजे में कहा था और माही को आता देखकर कार की जानिब बढ़ गया। माही भी सबसे मिलकर कार की तरफ चलती थी। माही को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जबकि वो तो इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन इस आज़ादी पर भी वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। वो अपनी सोचों पर झटक के शावेज़ की जानिब देखने लगी, जो कि पूरी तरह गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। आंखें लाल हो रही थी जैसे काफ़ी रातों से सोया ना हो, जहाँ सिर्फ वीरानियत छाई हुई थी। आंखों में किसी को खोने का डर सा वाज़ह था। मुझे घर छोड़ कर आने के लिए। माही खुद को इग्नोर होता देखकर बोली थी, क्योंकि शावेज़ का उसे यूँ इग्नोर करने से अच्छा नहीं लगा था। वो थैंक्स बोलना नहीं चाहती थी, मगर बात का आगाज़ करना था, इसलिए एकदम बोल पड़ी, मैंने तुम्हें किडनैप किया था, तुम मेरे घर छुट्टियों पर नहीं आई थी, जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। शावेज़ ने गाड़ी का ब्रेक लगाया और माही को घूरते हुए इससे गोया हुआ था। माही शावेज़ की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ मैं तुम्हें किस मकसद से लाया था, तुम फिर भी उस कुएं में जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। हाँ, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे जिस्म में खून की तरह दौड़ती हो, हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहती हो। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून सब तुम हो। मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा मुझे मिल जाना ऐसा है जैसे किसी ने सारी कायनात का सुकून मेरी हथेली पर रख दिया हो। शावेज़ ने प्यार भरे लहजे में दिल में मोहब्बत की आंखों में नमी लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। माही ये सुनकर बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरी और ज़मान हाउस की तरफ बढ़ गई। ये कौन है मेरी बच्ची, तुम्हें इसने गवाह किया था? माही जब घर में दाखिल हुई तो ज़मान साहब लाउंज में ही बैठे ज़मान साहब को देखते ही माही इनके गले लगी थी और ज़मान साहब माही को देखकर पहले तो खुश हुए, लेकिन माही के साथ आने वाले शख्स को देखकर स्पॉट लहजे में तस्वार किया था। बाबा ये वो, हाँ उन्होंने ही मुझे बचाया है, ये मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। माही ने ज़मान साहब को गुस्से में देखकर एकदम झूठ बोला। शावेज़ के हक़ में ज़मान साहब से गोया हुई। परवशा मेरा मतलब है मेरी जानब तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा ज़मान मामू से। तुम कमरे में जाओ, शाइस्ता मामी से मिलो, अपना ख्याल रखना और हाँ, वो मेमोरी लॉस मेडिसिन नहीं लेना। पहले तो शावेज़ को माही की बात पर खासी हैरत हुई थी, मगर फिर शावेज़ ने माही की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उसे कमरे में जाने का कहा था। माही ने भी कमरे में जाने में ही बेहतरी समझी थी, क्योंकि एक तरफ उसके बाबा थे, दूसरी तरफ वो शख्स जिस पर वो काफ़ी हद तक भरोसा करने लगी थी, और वैसे भी वो सोचों में उलझी हुई थी। अभी उसका दिमाग ये सोचने से कासिर था कि क्या सही है और क्या गलत। तुम कौन हो? किस हक़ से मेरी बेटी से इस लहजे में बात कर रहे हो? मेरे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़मान साहब ने गुस्से में चिल्लाते हुए शावेज़ से कहा था। ज़मान मामू, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए हैं? मामू तो भांजों को याद रखते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शावेज़ खान, आपकी इकलौती बहन का इकलौता बेटा और आपका इकलौता भांजा, और फ्यूचर में आपका होने वाला इकलौता दामाद, जिसे पूरी दुनिया खान के नाम से जानती है। इतना
اتنی تعریف کافی ہے، یہ مزید بتاؤں؟ شافیز اکڑ کر سامنے صوفے پر برجمان ہوا اور صوفے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ صوفے کے ارد گرد پھیلائے تھے، دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کر سکون میں کہتے ہوئے زمان صاحب کا سکون برباد کر گیا تھا۔ اٹھو نکلو میرے گھر سے۔ زمان صاحب شاویز کی بات پر گھبرا گئے تھے، اسے جان چھڑوانی چاہیے تھی۔ ابھی تو میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر یاد رکھیے گا آتا رہوں گا۔ پلوشہ آپ کے پاس امانت ہے، اسے کوئی ایسی ویسی میڈیسن نہیں دیجیے گا جس سے اسے نقصان ہو۔ میری بات کو صرف دھمکی نہیں سمجھیے گا، نہ ہی میں پرانا والا شاویز ہوں جو آپ سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ سو بی کیئرفل، مجھے مجبور مت کیجیے گا کہ میں آپ کے خلاف کیس کروں الیگل میڈیسن دینے پر۔ گوٹر بائے۔ شاویز صوفے سے اٹھ کر زمان صاحب کے قریب کھڑے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے گویا ہوا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہ گھر سے نکلتا چلا گیا اور زمان صاحب پتھر کی مانند کھڑے تھے وہیں پر۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ آج حسن اور نبیشہ کی مہندی کا دن تھا۔ اسی سلسلے میں خان ویلا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شاویز نے نبیشہ کے گھر والوں سے شادی کی تقریب خان ویلا میں کروانے کے لیے کہا تھا، جس پر فائقہ بیگم نے خوشی خوشی حامی بھر لی تھی۔ وہ تو بے فکر ہو گئی تھی کہ سارے معاملات شاویز سنبھال لے گا، جبکہ فراز صاحب نے مزاحمت کی تھی، لیکن ہر جگہ فائقہ بیگم کی ہی چلتی تھی۔ لون بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں، کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اسٹیج جس پر ایک بڑا سا صوفہ، ساتھ ہی دو چھوٹے صوفے جس کے سامنے ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی، پیلے اور سفید پھولوں کی لڑیاں پورے لون میں لگی ہوئی تھی۔ لڑکو اب بس بھی کرو، وقت نہیں ہے، جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ زرش نے معاذ و شاویز کو باتوں میں لگ کر کہا تھا، ابھی آپ لیڈیز تیار ہوں، ہم لوگ تو ہو ہی جائیں گے ریڈی۔ معاذ نے زرش کو بنا تیار دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، آپ اسے چھوڑیں، میری بات سنیں، سارے کام ہو گئے ہیں، نبیشہ اور اس کی فیملی بھی آتی ہوگی، آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ شاویز کے کہنے پر زرش کمرے میں چلی گئی تھی۔ معاذ اور شاویز نے بھی ایک نظر سارے ارینجمنٹ پر ڈالی اور تیار ہونے کی غرض سے چل دیے تھے۔ ماہی نبیشہ کی مہندی پر جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ مہندی خان ویلا میں ہے تو موڈ آف ہو گیا تھا اس کا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جائے یا نہ جائے۔ ماہی تم خود آ رہی ہو یا میں پک کر لوں؟ ماہی جو اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، فریحہ کے میسج پر کشمکش میں پڑ گئی تھی کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی وہ جائے یا نہ جائے۔ ماہی میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہی نے ساری سوچوں کو جڑا کر میسج ٹائپ کیا جس پر فریحہ نے اوکے کا جواب دیا تھا۔ ارے ماہی تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ تمہاری دوست کی شادی ہے، میں خان سر کو نہیں دیکھوں گی، نبیشہ ناراض ہو جائے گی۔ ماہی کا دل تو جانے کا کہہ رہا تھا مگر دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بالکل چپ، میں نہیں جاؤں گی، ایک کام کرتی ہوں سو جاتی ہوں، اس سے مجھے جانے کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا، نبیشہ کو بعد میں منا لوں گی۔ ماہی خود سے مخاطب ہوئی تھی، آخرکار ماہی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خان ویلا نہیں جائے گی۔ خان سر آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گی، میری بات ہوئی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فریحہ جو کب سے شاویز کو نوٹ کر رہی تھی آخرکار اسے گویا ہوئی، کیا ہوا اسے، ٹھیک تو ہے نا وہ میری؟ ابھی شاویز فریحہ سے بات ہی کر رہا تھا کہ ایک دم اس کی نظر سامنے پڑی تو ماہی کو اندر کی طرف آتا دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ماہی جو پیلے رنگ کے گرے دار فراق میں مربوط لائٹ سے پنک میک اپ کے ساتھ بال کھلے ہوئے تھے گھبرا رہی تھی، جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی شاویز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہی چہرے کی تلاش میں تھا، اپنی محبت کا دیدار ہی تو کرنا چاہتا تھا وہ۔ اس کے برعکس فریحہ حیرت زدہ کھڑی تھی، اسے تو واقعی لگا تھا کہ ماہی نہیں آئے گی۔ شاویز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ماہی کے ہمراہ آنے والے وجود کو دیکھ کر مسکراہٹ پل پل میں غائب ہوئی تھی۔ ماہی تم تو نہیں آنے والی تھی نا؟ تم کیسے ہو عارف؟ فریحہ آگے بڑھ کر ماہی سے ملی تھی اور ساتھ ہی عارف سے حال احوال پوچھا تھا۔ میں بالکل فٹ فار تمہارے سامنے ہوں، عارف نے اپنے انداز میں فریحہ کو جواب دیا تھا۔ ہاں میں نہیں آنے والی تھی مگر نبیشہ ناراض ہو جاتی اس لیے آ گئی، ماہی نے بہانہ بنایا۔ در حقیقت اپنے دل کی عدم مجبور ہو کر یہاں آئی تھی، شاویز کے لیے اپنی فیلنگ کو محسوس کر رہی تھی مگر وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ خان سر یہ عارف ابراہیم ہے، زمان انکل کے دوست کا بیٹا، اور عارف یہ شاویز انکل ہے، خان انڈسٹری کے مالک، جانتے تو ہو گے نا؟ فریحہ نے عارف اور شاویز کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا تھا، جس پر عارف نے شاویز سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جسے شاویز نے جھٹک دیا۔ شاویز کو ایسے کرتا دیکھ ماہی پریشان ہوئی تھی، اسے کون نہیں جانتا، کیسے ہو شاویز؟ عارف نے قبول انداز میں کہا تھا، مجھ سے اور میرے اپنوں سے دوری بنائے رکھو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ شاویز مجھے صرف میرے دوست کہتے ہیں، خان سر ہوں میں، آئندہ خیال رکھنا۔ شاویز ایک دم سپار لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا چلا گیا کیونکہ شاویز کو ماہی کے ساتھ عارف کا ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب جب ماہی بھی خان سر کو پسند کر رہی ہے تو پھر کیوں خان سر اسے دوریاں بڑھا رہے ہیں؟ فریحہ اور معاذ حسن کے گھر آئے ہوئے تھے، بہت دن سے نبیشہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فریحہ نے استفسار کیا، مجھے تو لگتا ہے شاویز سر جان بوجھ کے ماہی سے دور ہے۔ حسن نے اپنا حسن بھائی یہ کیا آپ میری پیاری سی دوست سے کام ہی کرواتے رہتے ہیں؟ فریحہ نبیشہ کو چائے لے کر آتا دیکھا حسن سے گویا ہوئی تھی۔ نبیشہ چائے ٹیبل پر رکھ کر حسن کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہماری کیا مچال جو آپ کی دوست سے کوئی کام کروائیں، یہ تو خود ہی کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ بیگم بتاؤ ان دونوں کو کہ
تمہارے معصوم شوہر پر الزام لگا رہے ہیں۔ حسن نے چائے کا کپ اٹھایا اور عائشہ کے گرد بازو پھیلائے۔ ارے تمہارے سامنے تو کچھ بولتی نہیں ہو، یونیورسٹی میں سب کی ماں بنی رہتی ہے۔ حسن کی باتوں نے عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا کر حسن کو تکنے لگی۔ جبھی معاذ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، دیکھو معاذ، میری بیوی پر الزام نہیں لگا، بہت معصوم ہے۔ حسن نے مون کیا تھا، آج بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ حسن نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی جو پاس بیٹھے معاذ نے سن لی تھی۔ چلو بھائی ہم چلتے ہیں، تم لوگ تو ہم معصوموں کا بھی لحاظ نہیں کر رہے، بھائی کمرے میں جا کر تعریف کر لیتے ہیں۔ معاذ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ معاذ تم نہیں سدھرو گے، سیدھا بولو، فریہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے تمہیں۔ حسن بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا، سبھی ہنس پڑے تھے۔ ماہی نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، زمان صاحب ماہی پر گرج پڑے تھے۔ ماہی نے انہیں اگنور کرتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، تمہارا رشتہ کروں گا، جلد از جلد اس گھر سے رخصت کروں گا اور شاویز کو کنارے لگاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا کیا تمہارے دماغ میں بھر دیا ہے۔ زمان صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ماہی کے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ ایک بات میری بھی آپ یاد رکھیے، اگر خان سر کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آج مجھے شرم آ رہی ہے، آپ کو بابا کہتے ہوئے، اور کتنا گنیں گے آپ مجھے۔ میرے ماں باپ سے دور کر دیا، صرف اپنی خواہش کی خاطر اپنے بھائی کو آگ میں جھونک دیا، آپ کتنے خود غرض ہیں۔ ماہی بولتے بولتے رکی اور زمان صاحب کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے غلط دوائی دی، میری اپنوں کی پہچان مجھ سے چھپائی، کیوں بابا کیوں؟ میں بھی سمجھتی تھی کہ میرے بابا دنیا کے سب سے بیسٹ بابا ہیں، لیکن آپ کی اصلیت جان کر مجھے اندازہ ہوا کہ خان سر نہیں بلکہ آپ انسان صرف حیوان ہیں۔ ماہی کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، چیخ چیخ کر اپنے دل کی بڑاس نکال رہی تھی۔ ساری حقیقت اسے پتہ چل گئی تھی اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ ماہی نے آنسو صاف کیے اور انگلی کے اشارے سے زمان صاحب کو وارن کیا تھا۔ ماہی بات مکمل کر کے مڑی اور بروقت زمان صاحب نے ماہی کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور گھسیٹتے ہوئے شائستہ بیگم کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس دن کے لیے تم نے اسے بچایا تھا، ہماری عزت کا سڑکوں پر جنازہ نکال رہی ہے، اسے سمجھا تو اپنا منہ بند رکھے اور میرے حکم کی تعمیل کرے، اور اس کے قدم اب گھر سے باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ زمان صاحب غصے سے اتارے اور ماہی کا ہاتھ جھڑک کر کمرے سے باہر لے گئے۔ ماما ان کو بتا دیں میں باہر بھی نکلوں گی اور ان کے لیے کی سزا بھی دلواؤں گی، اگر آپ نے خان سر کو نقصان پہنچایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زمان صاحب کے جانے کے بعد بھی ماہی زور زور سے چلا رہی تھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھتی چلی گئی۔ ماما آپ بتائیں کیوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اکیلی ہوں، کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ ماہی اٹھ کھڑی ہوئی، شائستہ بیگم کے قریب آ کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر استفسار کر کے پوچھنے لگی تھی۔ ماہی بچوں کی طرح پلک پلک کے رو رہی تھی۔ ماہی کو روتا دیکھ کر شائستہ بیگم اور سغرا کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ ماہی کا دکھ بہت بڑا تھا، اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ بیٹا ایسا نہ کہو، میں ہوں نا تمہاری ماما۔ ماہی نے روتے ہوئے اپنا سر شائستہ بیگم کی آغوش میں رکھ لیا تھا۔ میری بات مان لو بیٹا، جہاں تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں شادی کر لو۔ ماہی نے جڑ سے سر اٹھا کر شائستہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ بیٹا تم شاویز کو پسند کرتی ہو، اس کی خاطر شادی کر لو، ورنہ تمہارے بابا اسے بخشیں گے نہیں۔ تم چاہو گی کہ شاویز کو خوش ہو؟ نہیں۔ ماہی نے ایک لفظی جواب دیا اور نظریں جھکا لی تھی۔ محبت قربانی مانگتی ہے، تم شاویز کی جان کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دو اور مجھے معاف کر دو بیٹا، ہر چیز کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شائستہ بیگم نے ماہی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماہی نے لمحے بھر میں ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ماما میں نے آپ دونوں کو معاف کر دیا ہے، پر بابا اب اچھا نہیں کر رہے۔ ماں بھلا اچھی لگتی ہے بیٹی سے معافی مانگتے ہوئے۔ ماہی نے شائستہ بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے گلے لگایا تھا۔ ماما میری بات مان لینے سے خان سر کو کچھ نہیں ہوگا، ماہی نے استفسار کیا تھا جسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو، جس پر شائستہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب تم آرام کرو بیٹا، شائستہ بیگم نے ماہی کو جانے کے لیے کہا تھا۔ ماما آج میں یہاں لیٹ جاؤں، بہت راتوں سے سوئی نہیں ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ ماہی نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور امید بھری نظروں سے تکنے لگی تھی۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ماہی کو اپنی گوش میں لیا اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ماہی نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ ماہی سے پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں ہوئی تھی، پر شاویز نے ماہی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، یہ جانے بنا کہ ماہی کس امتحان سے گزر رہی ہے۔ زمان صاحب کے سامنے ماہی نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے شاویز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ ماہی بھی فریش ہو کر سوٹ پہن لے، تھوڑی دیر میں بیوٹیشین آنے والی ہے۔ سغرا بھاری کام والا سوٹ لا کر ماہی کے بیڈ پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ ماہی سوٹ اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ لال رنگ کا شرارہ جس پر بھاری موتیوں، ستاروں اور نگینوں کا کام ہوا تھا، دوپٹے کے کناروں پر ہرے رنگ کا پلٹاوا لگا ہوا تھا، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت جوڑا تھا، پر ماہی کا دل تو ان چیزوں سے اکتا گیا تھا۔ ماہی نے سوٹ کا جائزہ لے کر واپس رکھ دیا۔ شادی کا شوق ہر لڑکی کو ہوتا ہے، ماہی کو بھی بہت شوق تھا، پر جب شادی من پسند شخص سے نہ ہو تو وہ شادی نہیں بربادی لگتی ہے۔ رہ رہ کر اسے شاویز کا خیال آ رہا تھا۔ زمان صاحب نے ماہی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے عارف سے طے کر دی تھی، سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یا اللہ کوئی تو راستہ دکھا، میں کیا کروں، بس ایک بار خان سر سے بات ہو جائے، بس ایک بار میری مدد فرما یا اللہ۔
ماہی دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی جب سارے راستے بند ہو جائے تو اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ زمان صاحب نے ماہی کا موبائل بھی اس سے لے لیا تھا، اس لیے وہ کسی سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ماہی کو زندگی ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہی دل گرفتہ سی الماری کی طرف مرکوز ہوئی، الماری سے ڈائری نکل کر اس کے سینے سے آ لگی۔ ڈائری کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ آج میرا یقین جیت گیا ہے، میں نے آج اسے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں ہی، وہی آنکھیں جسے دیکھ کر نگاہیں ہٹتی نہیں تھیں، وہی ہونٹ، ہونٹوں کے نیچے تل جو اس کی نشانی تھی، بس بال بڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو چھوٹی سی پونی ہوا کرتی تھی پر اب کمر سے نیچے آتے ہیں بال، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ماہی ڈائری کے آخری صفحے کو پڑھ کر مسکرا رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اتنی ساری پکچرز ایک قبلی، مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ ماہی نے صفحے پلٹے تو آگے ہی ماہی کی تصویر لگی تھی، ایک نہیں بہت سی تصویریں ڈائری میں موجود تھیں، جس میں کچھ یونیورسٹی کی تھی، کچھ کیفے کی، مختلف جگہ کی تصویریں تھیں۔ ماہی ہر تصویر کو چھو رہی تھی، شاویز کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ آ جائے ماہی ابھی ڈائری دیکھنے میں ہی مصروف تھی کہ دروازے کی دستک پر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ ماہی بی بی خود کو امتحان سے بچا لی، پہلے ہی میں غلط کا ساتھ دے کر بہت غلط کر چکی ہوں، پر اس بار کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ ملازمہ سغرا نے کمرے کے اندر آتے ہی دوپٹے میں چھپا موبائل نکال کر ماہی کو تھمایا تھا۔ سغرا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی غلطی، کیسا امتحان؟ ماہی نے ملازمہ سغرا کو گھبراتے دیکھ کر استغفار کیا تھا۔ بی بی جی، میں بھی آپ کی گناہ گار ہوں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی شامل تھی، مجھے معاف کر دیں، ورنہ یہ گناہ مجھے جینے نہیں دے گا۔ ملازمہ سغرا ماہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گڑا رہی تھی۔ میں آج آپ سے بھی معافی نہیں مانگتی، اگر میری بیٹی اتنی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی، میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، میری بیٹی کو مل رہی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اگر اس دن میں شائستہ بیگم کا ساتھ نہ دیتی تو رابعہ بیگم اور بڑی بیگم صاحبہ زندہ ہوتے۔ وہ لوگ آگ میں جل رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے، پر میں بے حس بنی رہی، 4 پیسوں کے لیے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ سغرا ماہی کے قدموں میں آ کر گر گئی تھی، ماہی منجمد ہوئی تھی۔ ملازمہ سغرا کا ایک ایک لفظ اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ ابھی وہ 2 لوگ اس لیے جان کر سنبھلی نہیں تھی کہ اسے ایک اور کڑوا سچ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بی بی جی، وقت نہیں ہے، اس فون سے شاویز سے بیٹے سے رابطہ کریں اور نکل جائیں یہاں سے، میں آپ کا ساتھ دوں گی، میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، پر میری بیٹی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ سغرا نے ماہی کو جھنجھوڑ کر ڈالا تھا، ماہی کو لگ رہا تھا کہ وہ جلتے کھولوں پر چل رہی ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، شکریہ۔ ماہی نے ملازمہ سغرا کو اپنے پاؤں سے ہٹایا اور بھیگے لہجے میں کہا تھا، ماہی بی بی، یہ موبائل میں ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گی۔ سغرا آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے پلٹی۔ بی بی جی، میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، پر آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ ماہی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، ملازمہ سغرا کی محبت کا واسطہ دینے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر اللہ سے معافی مانگتے رہیے گا، کیونکہ جن کو مرتے چھوڑ کر آئی تھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ میری محبت کی بات نہیں کرتی تو میں بھی آپ کو معاف نہ کرتی۔ ماہی مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ سغرا رکی نہیں تھی، کمرے سے چلی گئی تھی۔ دنیا بھی کتنی خود غرض ہے، میری خوشیوں کا گلا گھونٹ کر مجھے میری محبت کا واسطہ دے رہی ہے۔ یا اللہ، پہلے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے، پھر محبت کرنے والے ماں باپ دیے، پھر ان کا سر سامنے لا کر مجھے امتحان میں ڈال دیا، پھر میرے دل میں اجنبی کی محبت ڈال دی، جو اجنبی نہیں، میرا اپنا تھا، جس کے نام سن کر میرا دل زور سے دھڑکتا تھا۔ میں نے جسے دل سے چاہا تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، میری محبت کو مجھ سے دور نہیں ہونے دیں، مجھے اس امتحان سے نکال دیں۔ ماہی نظریں سوز بنی ہوئی تھی، مایوسی سے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جی کون؟ شاویز نے کال اٹینڈ کرتے ہی ساتھ پوچھا تھا۔ کون ہے؟ جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کی ہے؟ شاویز نے غصے میں کہا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ پلوشہ، رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ ماہی نے شاویز سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی، پر اس کے لفظ گلے میں اٹک گئے تھے۔ شاویز پل بھر میں آواز پہچان گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی، آپ کیا کہے جا رہی ہو؟ رونا بند کرو، آرام سے بتاؤ، کہاں ہو تم؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ شاویز کو جب ماہی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ماہی کا رونا سے پریشان کر رہا تھا۔ خان صاحب، مجھے یہاں سے لے جائیں، میں مر جاؤں گی۔ ماہی نے خود کو نارمل کیا تھا۔ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، پریشان مت ہو۔ شاویز گاڑی کی جانب آگیا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھالا تھا۔ ماہی کی اسی باتیں سن کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نہیں نہیں، آپ یہاں نہیں آئیں، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ ماہی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، سے ڈر تھا کہ کہیں شاویز کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کیوں تم پریشان ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شاویز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ماہی سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور محبت میں خود کو زخم کھا لوں گی، مگر آپ کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ماہی نے سردی سے کہا تھا، پھر سب کچھ شاویز کو بتا دیا۔
تم پریشان مت ہو، میں آؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویز نے ماہی کو ہمت دلائی تھی اور ماہی نے کال کاٹ دی تھی۔ ماہی شاویز سے بات کرنے کے بعد بھی بے جان سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شاویز کو سب بتا دیا تھا، پر اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شاویز ضرور آئے گا، اسے بچا لے گا، لیکن اگر شاویز کو کچھ ہو گیا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ بار بار اس کے دماغ میں عجیب سی سوچیں گردش کر رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ ڈائری تکیے کے نیچے سے نکال کر الماری میں رکھنے کے لیے کھڑی ہوئی، موٹے موٹے قدم اٹھاتی الماری تک پہنچ کر ڈائری الماری میں رکھ دی تھی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر ڈائری واپس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور دراز پین نکال کر ڈائری کھول دی۔ ہم زندگی میں مل نہیں سکیں گے، پر یہ ڈائری آپ کو واپس ضرور دوں گی۔ ماہی ڈائری میں چند لائنیں لکھ کر خود سے ہی مخاطب ہوئی تھی۔ آج وقت بھی ریت کی مانند گزر رہا تھا۔ ماہی اب فیصلہ کر لیا ہے محبت قربان کرنے کا، تو پھر اپنی زندگی ختم ہونے کے کچھ پل اور جی لو۔ دل میں آئی سوچوں پر تلخ سی مسکان ہونٹوں پر آئی تھی۔ ڈائری الماری میں رکھ کر بیڈ پر پڑے سوٹ کو اٹھا کر واش روم چل دی تھی۔ جویلری میں خود پہن لوں گی۔ بیوٹیشین جو ماہی کو جویلری پہنا رہی تھی، ماہی نے اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ ارے آپ نے تو مہندی خراب کر لی ہے، دلہن کے لیے مہندی بہت خاص ہوتی ہے، بیوٹیشین نے خفگی سے کہا تھا۔ جب شادی مرضی کی نہیں ہو تو مہندی اور کیا دلہن میں دھو کر آتی ہوں۔ ماہی کے چہرے پر اب آنسو نہیں تھے، نہ غم نظر آ رہا تھا۔ ماہی نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ ماہر ہاتھ دھونے واش روم کی طرف چل دی۔ دیکھا کیسا رنگ آیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگر مہندی کا رنگ اچھا ہے تو لڑکا بہت پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ماہی ٹاول سے ہاتھ صاف کر رہی تھی کہ بیوٹیشین نے اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کا رنگ دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ اتنا کم بولتی ہیں۔ جب سے ماہی کو تیار کر رہی تھی، ماہی بالکل چپ چاپ تھی، بہت ہی کم بات کر رہی تھی۔ اچھا آپ جویلری پہن لیں، میں چھپ بیٹھی ہوں، پھر لاسٹ ٹچ دینا ہے۔ ماہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین کے سوال پر بھی کوئی جواب نہ دیا تو بیوٹیشین خود ہی چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہی نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہار اٹھا کر پہنا اور ہار پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ اپنے ہاتھوں پر پڑی مہندی پر گئی تھی۔ پھر رنگ کافی گہرا آیا تھا۔ اگر مہندی لگواتے وقت دل میں وہ لڑکا نہیں ہو جس سے شادی ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی رنگ گہرا ہو تو؟ ماہی نے ہاتھوں پر نظر جمائے پیچھے بیٹھی بیوٹیشین سے پوچھا تھا، تو بھی جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ بیوٹیشین نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، کے چہرے پر مسکراہٹ ہونے کے باوجود بھی آپ اداس لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشین نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر ماہی کو پہنایا تھا۔ ماہی چپ چاپ رہی تھی، آج اس کا دل اداس تھا، تو چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ ہونے کے باوجود بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہیں لگے، شکر ہے یہ پیسے کسی غریب کو دے دینا۔ کچھ دیر پہلے ہی ماہی کو بیوٹیشین تیار کر کے گئی تھی۔ شائستہ بیگم ماہی کی نظر اتار رہی تھی۔ ماہی دلہن کے روم میں حسین لگ رہی تھی، لیکن ماہی بت بنی بیٹھی ہوئی تھی، اسے شادی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نظر لگ گئی ہے اب، اور کیا نظر لگے گی؟ طنز کیا گیا، بیٹا ایسا نہیں بولتے، ابھی تمہیں مشکل لگ رہا ہے سب، لیکن عارف بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ چلو سو رات دیر ہو رہی ہے، نیچے مولوی صاحب آ گئے ہوں گے۔ شائستہ بیگم نے ماہی کا ماتھا چوما تھا۔ ماہی گزرے وقت میں جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم نے مجھے معاف کر دیا، یہ احسان میں تمہارا کبھی نہیں بھولوں گی، اور مجھے اب رشتوں کی قدر ہو گئی ہے۔ شائستہ بیگم ندامت سے گویا ہوئی تھی، ماما قدر تو وہ ہوتی ہے جو انسان کی موجودگی میں ہو، انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قدر نہیں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اپنا دل میں اس لیے اس رشتے پر آمادہ کیا ہے کیونکہ میں خان سر کو دشمنی کی بھیٹ چڑھنے نہیں دوں گی۔ ماہی کے ہر الفاظ شائستہ بیگم کو مزید پشیمانی میں ڈال رہے تھے۔ چلیں نیچے، ماہی دروازے کی طرف چلتی تھی۔ شائستہ بیگم نے بولنا چاہا مگر ماہی نے موقع نہیں دیا۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہی تھی اس کی سانسیں اٹک رہی تھی، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ماہی کو عارف کے ساتھ بٹھا دیا گیا، مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے، زمان صاحب ماہی کے ساتھ ہی صوبے پر بیٹھے تھے۔ یا اللہ، کیا واقعی خان سر نہیں آئیں گے؟ کیا میری مدد نہیں کریں گے؟ ماہی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ماہی خان بنت زمان خان، آپ کو شرعی حق مہر سکہ راج الوقت۔ ایک منٹ، میرے بابا کی جگہ کسی قاتل کو نہیں دیں۔ ماہی یکدم کھڑی ہوئی تھی، ایک ایک لفظ زمان صاحب کو گونجتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ زمان صاحب کے بدلتے رنگ دیکھ کر شائستہ بیگم نے ماہی کے کندھے پر زور دیا، پر ماہی مشبند کھڑی تھی۔ میرے بابا کا نام عرفان خان ہے، ماہی نے دھیمی آواز میں کہا، پر لہجہ سخت تھا۔ زمان سائڈ میں آؤ، بات کرنی ہے، عادل صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی کی جان میں جان آئی، اب بس اسے شدت سے شاویز کا انتظار تھا۔ پل پل وہ نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، شروع کریں، زمان کی جگہ ارمان نام لیجیے گا اور عارف کی جگہ محمد شاویز کا نام لیجیے گا۔ مولوی صاحب، زمان صاحب نام تبدیل کروانے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر عادل صاحب کے اصرار پر نام تبدیل کروانے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ نکاح تو اصل باپ کے نام سے ہی ہوتا ہے نا۔ زمان صاحب اپنا فیصلہ مولوی صاحب کو بتا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ ماہی بھی اس آواز پر کھڑی ہوئی زمان صاحب کے پیچھے شاویز اور حماد کے ہمراہ پولیس اہلکار کو دیکھ کر ساکت ہوئے تھے۔ عارف شاہ، آپ کو خان انڈسٹری کی پرسنل ویڈیو لیک کرنے اور انلیگل بزنس کے جرم میں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ایس پی صاحب نے آگے بڑھ کر عارف کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا بے قصور ہے، چھوڑیں میرے بیٹے کو۔ عادل صاحب کے تو استان خطا ہوئے تھے۔ ساری انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا ہے کہ عارف نے اپنے ایک آدمی سے کہہ کر ویڈیو نکلوائی اور عارف کا بزنس بھی
لیگل ہے۔ زمان صاحب کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جا شاویز بیٹھو، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ماں نے شاویز کو ماہی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ پلوشہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، پرسکون ہو جائے۔ شاویز نے ماہی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، اٹھو ماہی، وہاں سے میری اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ زمان صاحب سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے، اب تو آپ سنبھل جائیں، ماہی کی محبت میں ہم دونوں اسے اپنے ساتھ لائے تھے، یہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن آپ تو ماہی کو بہت پیار کرتے ہیں، کیوں اس کی خوشیاں برباد کر رہے ہیں؟ شائستہ بیگم جو کب سے چپ بیٹھی تھی، ایک قدم ماہی کے لیے بولی تھی۔ شائستہ بیگم نے کبھی زمان صاحب کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، پر آج ان کی بیٹی کی خوشیوں کا معاملہ تھا تو کیسے وہ تماشا بنی رہتی۔ تم بیچ میں نہیں بولو شائستہ، یہ میری بیٹی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا۔ زمان صاحب شاویز کو نشانہ دکھانے کے لیے ماہی کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ ماہی تو حیرت سے زمان صاحب کو دیکھ رہی تھی، یہ اس کے وہی بابا تھے جو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ حماد پولیس کے ہمراہ کھڑا تھا اور شاویز نے تو حماد کو ساتھ آنے کے لیے منا لیا تھا، مگر حماد اپنے دوست کو مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے شاویز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں اجازت دیتی ہوں ماہی کو نکاح کی۔ شائستہ بیگم ماہی کے پاس آئیں اور شاویز اور ماہی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ شاویز کو اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی اور ماہی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، اسے بھی اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، پر شائستہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ ماہی بنت ارمان خان، آپ کو بے عوض شرعی حق مہر سکہ راج الوقت مو شاویز خان ولد خالد خان سے نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے شائستہ بیگم کی اجازت سے نکاح شروع کر دیا۔ عارف غصے سے شاویز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر پولیس کی حراست میں ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ زمان صاحب بھی شائستہ بیگم کی وجہ سے چپ تھے۔ قبول ہے، ماہی نے زمان صاحب کی جانب دیکھا، پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر شائستہ بیگم کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی اور گھبراتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ جی قبول ہے۔ شاویز نے ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ شاویز پرسکون سا ماہی کو تک رہا تھا۔ آپ نے قبول کیا؟ ایک بار پھر سے سوال کیا گیا۔ جی قبول ہے۔ ماہی کی آنکھ سے آنسو نکل کر شاویز کے ہاتھ پر گرا اور آخری بار لرزتی پلکوں کو جھکا کر شاویز کو نکاح میں قبول کیا۔ محبت شاویز خان بنت محمد خالد خان، آپ کو بے عوض شرعی حق مہر سکہ راج الوقت ماہی خان ولد ارمان خان سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے شاویز سے بھی 3 بار پوچھا اور شاویز نے خوشی خوشی قبول کیا۔ نکاح کی رسموں کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے، پر اس بار آنسو شکر کے تھے، اللہ نے اسے اس کی محبت دے دی تھی، اس کی دعائیں رنگ لائی تھی، آخرکار وہ ماہی شاویز خان ہو گئی تھی۔ زمین میں ہونے کے باوجود اسے لگ رہا تھا وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ مبارک ہو بھائی۔ حماد شاویز سے بغل گیر ہوا تھا۔ حماد ماہی پیچھے ہو۔ عارف نے موقع دیکھتے پولیس اہلکار کی ریوالور نکال کر شاویز کا نشانہ لگایا۔ حماد شاویز کے بغل گیر تھا، گولی حماد کے بازو کو چیرتے نکل گئی تھی۔ شاویز نے ماہی کو اپنے پیچھے کیا اور حماد صوفے پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ عارف ریوالور نیچے کرو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا۔ ایس پی صاحب نے عارف کو فون کیا تھا۔ عارف بیٹا نہیں، گن نیچے کر دو۔ سب عارف کو ریوالور نیچے کرنے کا کہہ رہے تھے، پر وہ جنون میں تھا۔ ماہی 2 گولیاں ساتھ چلی۔ ایس پی صاحب کی گولی سیدھا عارف کے سینے پر لگی۔ عادل صاحب بھاگتے ہوئے عارف کے پاس آئے تھے۔ دوسری گولی عارف نے چلائی تھی جو سیدھا شاویز کے لگی تھی۔ گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ شاویز میرے یار، آنکھیں کھول اٹھ۔ حماد گولی لگے ہونے کے باوجود شاویز کو ہمت دے رہا تھا۔ حماد کو گولی بازو پر لگی تھی جبکہ شاویز کو سینے پر لگی تھی۔ شاویز کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، سب دھندلا سا ہو رہا تھا۔ ماہی جی ماہی جو اتنی اچانک ہونے والی افراد پر تھم سی گئی تھی، شاویز کے پکارنے پر اس کے قریب آئی تھی۔ ماہی جاؤ، ماسک کو کھول کر اور ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالے۔ ماہی جیسے ہی شاویز کے پاس گئی، شاویز نے بولنا چاہا مگر آنکھیں بند کر لی۔ حماد زور سے چلایا تھا۔ ماہی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، ابھی تو اسے خوشی ملی تھی جو پل بھر میں ختم ہو گئی تھی۔ حماد شاویز کو کندھے پر اٹھائے گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا، پر اسے صرف شاویز کی فکر تھی۔ حماد بھائی چلے جلدی۔ حماد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پیچھے ماہی کی گود میں شاویز سر رکھے بے سود پڑا تھا۔ ماہی شاویز کے ہاتھوں کو بار بار مسل رہی تھی۔ شاویز کا سفید گردہ سرخ ہو گیا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ ایک منٹ قیمتی تھا، اسی لیے حماد خود ہی شاویز کو اسپتال لے کے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حماد کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، اسے شاویز کی زندگی کی فکر ہو رہی تھی۔ رش ڈرائیو کر رہا تھا، اپنا درد بھول کر وہ اپنے دوست نہیں پا رہا تھا۔ آپ بھی چلے، آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، ڈاکٹر حماد کو کب سے کہہ رہا تھا، پر اسے اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کرے میرے دوست کو بچا لے، اللہ میری زندگی شاویز کو لگا دے۔ حماد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، بینچ پر بیٹھے وہ اللہ سے دعا گو تھا، ویسے شاویز اگر آج تم نہیں ہوتے تو میری جان تو چلی جاتی۔ کیسی بات کر رہے ہو، میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے اور کوئی بھی مصیبت تم پر آنے سے پہلے مجھ پر آئے۔ حماد کو شاویز کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ حماد کو گاڑی مار دیتی، پر شاویز پر وقت گاڑی کے سامنے آ گیا تو شاویز کو کافی چوٹیں آئی تھی۔ حماد سگریٹ نہیں پیا کرو، یہ نقصان دہ ہے۔
اس کا جو مزہ ہے نا، میں اس کے لیے نقصان بھی برداشت کر لوں گا، پر پھر مجھے بھی 2 سگریٹ آج میں بھی پیوں گا۔ شاویز نے جلتی سگریٹ عماد کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ تم کیوں پیو گے؟ عماد نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ یہ سگریٹ مجھے بھی نقصان پہنچائے، صرف تمہیں ہی کیوں نقصان پہنچائے؟ عماد کو شاویز کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد آ رہے تھے۔ کتنی گہری دوستی تھی دونوں کی، ایک کو چوٹ لگتی تو درد دونوں کو ہوتا تھا۔ عماد کے فورس کرنے پر عماد اپنا علاج کروانے پر راضی ہو گیا تھا۔ عماد اور شاویز کا آپریشن جاری تھا۔ عماد حسن دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شائستہ بیگم ماہی کو گلے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ ماہی دلہن کے بھاری سوٹ میں تھی، پر اب اس کی حالت پہلے کی نسبت بگڑ گئی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شائستہ بیگم، جو کافی دیر سے ڈاکٹر اور نرس کو پریشان حالت میں دیکھ رہی تھی، نرس سے پوچھا تھا۔ اندر پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں بچانے کی، مگر بچنا مشکل ہے۔ نرس کہتے ہی آپریشن تھیٹر کی جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ ماما خان ماہی نرس کی بات سنتے ہی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آپریشن تھیٹر کی جانب جانے لگی۔ کے لیے اپنے قدم بڑھائے تھے، ایک قدم اس کا دوپٹہ بینچ میں اٹک گیا۔ ماہی اپنا دوپٹہ کھینچ کر بھاگی۔ دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے سارے موتی گر گئے تھے، پر آج ماہی کو اپنے دوپٹے کی فکر نہیں تھی، وہ پل پل تڑپ رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی ماہی کے پیچھے بھاگی تھی۔ معاذ و حسن نے عماد اور شاویز کے گھر اطلاع کر دی تھی۔ کافی وقت سے آپریشن جاری تھا، سبھی لوگ ہسپتال میں موجود تھے، ہر کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ ماہی اسی حالت میں بینچ پر بیٹھی تھی، ہر کوئی اسے دلاسا دے رہا تھا، پر وہ منجمد تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ زمان ہسپتال نہیں آئے تھے۔ حسن صاحب، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کے لیے آئے تھے۔ حسن اور معاذ ایس پی صاحب کے ہمراہ چل دیے تھے۔ دیکھیے، بات تو میں خان سر یا حماد صاحب سے کرتا، پر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس پی صاحب نے سارا معاملہ بتایا تو عارف زمان ہاؤس میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ حسن نے استفسار کیا تھا۔ جی، عارف کو خان سر کے ڈیفنس میں شوٹ کیا گیا تھا، اس لیے یہ معاملہ ہی ختم ہوا ہے۔ ایس پی صاحب حسن اور معاذ سے مل کر اسپتال سے روانہ ہوئے تھے۔ شاویز بھائی اور عماد کو ہم بتانا چاہیے تھا، اکیلے چلے گئے، معاذ نے افسردگی سے کہا تھا۔ معاذ، میں تو شکر کر رہا ہوں کہ شاویز اور ماہی کا نکاح ہو گیا، اب اللہ ان دونوں کو صحت یابی والی زندگی دے۔ شاویز اور عماد کے آپریشن ہو چکے تھے، ابھی وہ دونوں کو ہوش نہیں آیا تھا، ڈاکٹرز نے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حسن نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ پوری رات سب ہسپتال میں موجود رہے۔ ماہی جانے کے لیے راضی نہیں تھی، پر سب کے کہنے پر چلی گئی تھی۔ اسپتال میں صرف حسن اور معاذ تھے۔ زرش اور سب کو شاویز اور ماہی کے نکاح کے متعلق بتا دیا۔ ڈاکٹر شاویز کی حالت سیریس بتا رہے تھے، جبکہ عماد کے بازو سے گولی نکال لی گئی تھی اور اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ عماد، اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ زینب بیگم نے عماد کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ شاویز کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عماد جب سے ہوش میں آیا تھا، شاویز کے لیے پریشان تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے اسٹرس لینے سے منع کیا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا، ایک طرف شاویز جسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، دوسری طرف عماد جو شاویز سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ عماد کے والدین اس کے ساتھ تھے، جبکہ باقی سب اس سے مل کر جا چکے تھے۔ عماد بیٹا، ابھی ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، ابھی تم آرام کرو۔ زینب بیگم عماد کو کب سے ٹال رہی تھی، پر وہ تھوڑی دیر میں ہی شاویز سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے شاویز سے ملنا ہے۔ عماد اٹھ بیٹھا تھا۔ ماما جانے دیں آپ بھائی، میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ معاذ نے آنکھوں سے زینب بیگم کو تسلی دی اور پاس کر نرس سے ڈرپ نکالنے کا کہا تھا۔ ڈرپ نکلتے ہی معاذ نے عماد کو سہارا دیا اور روم سے باہر نکلے۔ معاذ جانتا تھا کہ عماد شاویز سے ملے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، عماد کو خود سے زیادہ شاویز کی فکر ہے۔ اللہ شاویز کو جلدی ہوش آ جائے، کتنا نیک بچہ ہے، اللہ اسے زندگی دے۔ عماد اور معاذ کی جاتی زینب بیگم فرقان صاحب سے گویا ہوئی تھی۔ معاذ، تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ شاویز ٹھیک ہے، پر اسے تو بھی۔ معاذ عماد کو شاویز کے روم میں لے کر آیا تھا، پر شاویز کو بے ہوش دیکھ کر عماد حیرت میں آیا، کیونکہ اسے کہہ رہے تھے کہ شاویز ٹھیک ہو گیا ہے۔ شاویز میرے دوست، آج میں تکلیف میں ہوں، تو آرام سے سو رہا ہے، آنکھیں کھول۔ شاویز میری طرف دیکھ، ابھی تو ہمیں بہت سا وقت ساتھ گزارنا تھا میرے یار، اور پھر تمہاری پرورش بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے انتظار میں ہے۔ عماد شاویز کے ساتھ بیٹھ کر شاویز سے مخاطب ہوا تھا، پاس کھڑی معاذ کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر گئی تھی۔ معاذ، آج تک کوئی میری بات نہیں سن رہا، تم بولو اسے، شاید وہ تمہاری بات سن لے۔ عماد اس وقت معاذ کو کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا تھا، جو بار بار شاویز کے بے ہوشی جسم کو ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ شاید دوستی ایسی ہی ہوتی ہے، دوست تکلیف میں ہو تو ایک پل چین نہیں آتا بھائی، انشاءاللہ شاویز بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ معاذ نے عماد کو سمجھانا چاہا، پھر دونوں روم سے باہر چلے گئے۔ ماہی، میری بچی کو چھپا لو۔ ماہی بالکنی میں کھڑی تھی جب شائستہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، ماہی نے پلٹ کر جواب دیا۔ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ بیٹا، کھانا نہیں کھانے سے شاویز ٹھیک ہو جائے گا نہیں نا، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ شائستہ بیگم نے خود ہی سوال کر کے جواب دیا تھا۔ ماہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاویز بھائی کو ہوش آ گیا ہے، اچھا میں آتی ہوں۔ ماہی نے کالر ٹرین کی، دوسری طرف معاذ تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ماہی نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا اور نماز کی چادر واپس لپیٹ کر شکرانے کا نوال ادا کرنے چلی گئی تھی۔ شاویز، ہم سب
کو تو تم نے ڈرا دیا تھا۔ شاویز کے ہوش میں آتے ہی سب اسے ملنے ہسپتال میں موجود تھے۔ حماد پہلے سے بہتر تھا، شاویز کے پاس بیٹھا تھا۔ بھائی ہمیں ڈرا کر جناب خود آرام کر رہے ہیں، ماس کی بات پر سب نے کہہ لگایا تھا۔ بھائی باہر پر دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، کسی کا انتظار ہے؟ ازبا نے شوق کے انداز میں پوچھا تھا۔ ازبا بھائی کو تنگ نہیں کرو، شاویز کو کنفیوز دیکھ کر زرنش نے ازبا کو ٹوکا۔ وہ انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاویز جب سے ہوش میں آیا تھا اس کی نظر سے ماہی کو تلاش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہنے پر شاویز سے مل کر باہر کی جانب چل دیے تھے سب۔ حماد پر بادشاہ کہاں ہے؟ شاویز نے حماد کو آنکھوں کے اشارے سے روک لیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد حماد نے حماد سے استفسار کیا تھا۔ حماد روم سے باہر حماد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھائی میں تمہارے لیے پریشان ہوں، تمہیں میری فکر نہیں ہے؟ حماد نے افسردگی سے کہا تھا۔ حماد یہ ڈرامے نہیں کرو اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، شاویز نے سیریس انداز میں کہا، کیونکہ ہوش میں آتے ہی شاویز نے سب سے پہلے حماد کے بارے میں پوچھا تھا۔ اچھا بھائی ابھی نہیں آئی، پر حماد نے بتا دیا ہے اسے۔ حماد نے اپنا ڈرامہ بند کرتے ہوئے بتایا تھا۔ حماد کیا ضرورت تھی میرے آگے اگر خود کو تکلیف میں ڈالنے کی، میں نے کب کیا؟ حماد نے لال تلگی کا اظہار کیا تھا۔ شاویز نے حماد پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اگر حماد آگے نہیں آتا تو وہ گولی شاویز کو لگتی، پر حماد نے شاویز کو بچا لیا تھا۔ شاویز میں نے دوستی نبھائی ہے، میرا فرض تھا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس کا انتظار تھا وہی آ گئی۔ چلو میں چلتا ہوں، حماد باہر انتظار کر رہا ہے، اب یہ ہسپتال والے بھی مریض بنا رہے ہیں مجھے۔ حماد نے ماہی کو آتے دیکھ کر کمرے سے باہر چل دیا تھا، جبکہ شاویز کی نظر ماہی پر ٹھہر گئی تھی۔ پرورشا ماہی کمرے میں آتے ہوئے دور سے ہی کھڑے ہو کر شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز پکارتے ہی اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، پیارا لگ رہا ہوں، شاویز نے میٹھے لہجے میں کہا تو ماہی نے اس پر نظریں ہٹا لی تھی اور ایک دم اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ شاویز کے لیے ماہی کا اس کے لیے رونا یقین کے قابل نہیں تھا۔ ماہی کے روتے روتے شاویز کے سینے پر زور دیا تو اس کے زخم پر درد کی لہر دوڑی تھی۔ ماہی جلدی سے اس کے سینے سے اٹھی تھی۔ سوری، وہ میں تمہارے لیے میں بہت کچھ برداشت کر لوں گا۔ شاویز نے ماہی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اب آنسو صاف کر لو اور میں جیسے ہی اسپتال سے ڈسچارج ہوں گا تم میرے ساتھ چلو گی اپنے گھر۔ ماہی نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، چاند اپنے آفتاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سردی کی رات تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، آسمان پر ستاروں کی جھلمٹ دکھائی دے رہی تھی۔ ماہی کل ہم لوگ شاپنگ پر جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ خانویرہ میں سب لوگ اشارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ازبا کی منگنی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی اور ساتھ ہی ماہی اور شاویز کے ریسیپشن کی بھی۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا، چائے کی ٹرے اٹھائے کچن کی جانب چل دی۔ شاویز کے ٹھیک ہونے کے بعد ماہی کو شائستہ بیگم نے شاویز کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ زمان صاحب ماہی سے ناراض تھے۔ یہ لے آپ کی امانت، ابھی وہ لوگ فنکشن سے واپس آئے تھے۔ ماہی نے شاویز کی ڈائری سے لوٹا دی تھی۔ پتہ ہے مجھے، آپ ہی نے بتا دیا تھا یہ ڈائری تمہارے پاس ہے، اس میں ایک کام کی ادھورا ہے جو تمہارے ساتھ ہی پورا کرنا ہے۔ شاویز نے ڈائری پکڑ کر کہا تھا۔ وہ کیا؟ ماہی نے پوچھا تھا۔ اس میں خان میں نے لکھ دیا ہے جو تم مجھے کہو گی، پر تمہارے نام کی جگہ خالی ہے، تم بتاؤ کیا لکھوں وہاں؟ شاویز ڈائری لے کر آگے بڑھا اور پین لے کر واپس مڑا تھا۔ جانم، ماہی نے ایک لفظ کہا تھا۔ کیا؟ حیرت ہوئی تھی۔ جی جانم لکھتے ہیں، جب آپ مجھے جانم کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ماہی شاویز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاویز نے جانم لکھ دیا تھا، اب یہ میری طرف سے تمہاری۔ شاویز نے ڈائری ماہی کی جانب بڑھائی تھی۔ نہیں، یہ ہماری ڈائری ہے اور میں نے اس میں کچھ لکھا ہے، وہ پڑھ لیں۔ ماہی نے ڈائری ہاتھ سے واپس کی۔ شاویز نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ آپ میری زندگی ہیں، آپ کو پتہ ہے زندگی کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے کو، زندہ رہنے کو، آپ کی آواز کو، آپ کی دید کو آپ کو کہتے ہیں زندگی، میرے خان کے نام۔ شاویز نے پوری تحریر کو پڑھ کر ڈائری بند کی۔ شاویز کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے اور ایک نیکلس نکال کر ماہی کے گلے کی زینت بنایا تھا جس پر جانے خانم لکھا ہوا تھا۔ ڈائری کو رکھ کر بالکنی میں چل دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی۔ ماہی بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی اور پیچھے اس کے گلے لگی تھی۔ ہم ہیں خانے جانم، ماہی نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ شاویز ماہی کے جانب گھوما تھا اور اس کی کمر کے گرد اظہار باندھا تھا۔ میں اور آپ، ہم اور خانے جانم، میں آپ کی جانم و آپ میرے خان۔ ماہی نے نظر جھکا کر کہا۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی تھی۔ محبت کا نیا پودا لگ گیا تھا، اب بس ایک گلاب بننا تھا۔ یہاں جانے خانم کی کہانی ختم نہیں شروع ہوئی تھی، جس کے رنگ کافی نکھرے تھے، جو امتحان بھی بن سکتے تھے اور گلاب بھی۔ بس شرط یہ تھی کہ خاص محبت سے لگے پودے کو خاص محبت دی جاتی ہے۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول خانے جانم۔ اس کی رائٹر ہیں زوشی۔ اگر میں سچ کہوں نا تو مجھے یہ ناول جب میں نے آدھا پڑھ لیا نا تو تب مجھے پتہ چلا، یا شاید مجھے ایسا لگا کہ یہ ناول میں نے پہلے بھی کیا ہوا، لیکن اب میں آدھا کر چکی تھی تو اب میں نیا ناول کیسے کر سکتی تھی؟ میرے پاس کبھی کوئی ابھی تھا بھی نہیں، تو اس لیے میں نے پڑھ لیا۔ کیونکہ مجھے ایسا لگا، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ ہو، کیونکہ موسٹلی ناول جو ہیں وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو جتنے میں نے ناول پڑھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ ہو تو یا نہ بھی ہو، یا میں نے کیا ہو پہلے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے اتنا۔ تو بس ٹھیک تھا ناول۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔
اللہ حافظ۔